برصغیر کی روحانی تاریخ میں اگر کسی ایک ہستی کو بنیاد کا درجہ دیا جائے تو وہ حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں دنیا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ لاہور کے قلب میں واقع ان کا مزار صدیوں سے عقیدت اور روحانیت کا مرکز ہے۔ یہ دربار نہ صرف ایک مذہبی مقام ہے بلکہ جنوبی ایشیا میں صوفی روایات کے ارتقاء کا اہم سنگ میل بھی ہے۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری کی ولادت تقریباً 1009 عیسوی کے قریب غزنی موجودہ افغانستان میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک علمی اور روحانی خانوادے سے تھا۔ روحانی تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ خراسان، عراق، شام، وسطی ایشیا کے کئی شہروں میں قیام کیا۔ بالآخر آپ لاہور تشریف لائے، جو اس وقت کے غزنوی سلطنت کا اہم علمی و عسکری مرکز تھا۔ یہ وہ دور تھا جب برصغیر میں اسلامی تعلیمات کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں اور آپ کی آمد نے اس خطے کو روحانی فضا کو نئی سمت دی۔ حضرت داتا گنج بخش کی سب سے نمایاں علمی خدمت آپ کی تصنیف کشف المحجوب ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں تصوف پر لکھی جانے والی اولین جامع کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے صوفیاء کے حالات، سلوک و طریقت کے اصول، فکر، توکل، محبت الہی اور باطنی اصلاح جیسے موضوعات کو نہایت مدلل انداز میں بیان کیا۔ کشف المحجوب کو برصغیر میں صوفی فکر کی بنیادی دستاویز سمجھا جاتا ہے اور آج بھی مدارس و جامعات میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آپ کا وصال تقریباً 1077 عیسوی میں لاہور میں ہوا۔ ابتدائی طور پر آپ کی قبر سادہ تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں اس کی تعمیر و توسیع ہوتی رہی۔ سلطانوں، مغل حکمرانوں اور بعد ازاں سکھ اور برطانوی ادوار میں بھی اس مزار کی حیثیت برقرار رہی۔ موجودہ عمارت جدید طرز تعمیر اور اسلامی فن تعمیر کا حسن امتزاج پیش کرتی ہے۔ داتا دربار کو برصغیر میں اولین صوفی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں سے تصوف کی وہ روایت پروان چڑھی جس نے بعد میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے ذریعے پورے خطے کو متاثر کیا۔ یہ دربار نہ صرف عبادت کا مقام ہے بلکہ سماجی ہم آہنگی کی علامت بھی ہے، جہاں پر ہر مسلک، ہر طبقے اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والے افراد حاضری دیتے ہیں۔ ہر سال حضرت داتا گنج بخش کا عرس نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ ان دنوں لاکھوں زائرین لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ قوالی کی محافل، ذکر و اذکار، قرآن خوانی اور اجتماعی دعائیں اس موقع پر نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ اجتماع صرف مذہبی تقریب نہیں بلکہ ثقافتی، روحانی میلہ بھی بن جاتا ہے۔ لنگر اور خدمت خلق داد دربار میں روزانہ لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ روایت صوفی ازم کے اس اصول کی عکاسی کرتی ہے جس میں خدمت خلق کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ بلا امتیاز ہر شخص کو کھانا فراہم کیا جاتا ہے، جو مساوات اور بھائی چارے کی عملی مثال ہے۔ داتا دربار آج بھی لاہور کے شناخت کا لازمی جزو ہے۔ یہ مقام صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ زندہ روایت ہے، جہاں آنے والے افراد اپنے مسائل، دکھوں اور امیدوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ بہت سے زائرین اسے اپنی زندگی میں روحانی سکون اور حوصلے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے: محبت کو عام کرو، انسانیت کی خدمت۔ لاہور کی گہما گہمی کے بیچ یہ دربار صدیوں سے خاموشی کے ساتھ اپنا پیغام سنا رہا ہے۔
یہ مقام تاریخی عقیدت، علم اور روحانیت کا سنگم ہے۔ داتا دربار صوفی روایات کی بنیاد ہے اور محبت، امن کی ایک زندہ علامت ہے۔